پیغام لے کر آئے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ دنیا متلاشی ہے اس بات کی۔ جس دن آپ تجارت کے اعتبار سے، آپ اخلاقیات کے اعتبار سے آپ اپنی زبان کے سچے اور پکے ہو گئے تو دنیا میں اس وقت سچے اور پکے کوئی نہیں ہے۔ ویسٹڈ انٹرسٹ کی دنیا ہے۔ اس ویسٹڈ انٹرسٹ کی دنیا کے اندر آپ کے پاس ہیرا ہے، آپ کا علم اور آپ کی وراثت، اور یہ ہیرا ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی ریاست مسلمانوں کی ایسے نہیں ہے جو ایک ایگزیمپلری اسٹیٹ بن کر یہ دکھا سکے کہ دیکھو یہ لوگ ہیں۔ اور اس پاکستان کی ترقی کے اندر بے انتہا ضروری ہے کہ انصاف کا وہ نظام ہو۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر نے گورنر بصرہ کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ دیکھو انصاف کرو، سب کو برابر کرنا، ایک۔ دوسرے یہ کہ مسافر اگر آئے تو اس کا فیصلہ جلدی کرنا۔ تیسرے یہ کہ غریب آدمی آئے تو اس کو انکریج کرو کہ بات تو کر سکے وہ۔ تو جتنے فیصلہ کرنے والے اور ایگزیکٹو تھے ان کے اوپر پابندی تھی کہ غریب آدمی کی فکر کرو، غریب آدمی کی بات سنو، غریب آدمی کی بات سمجھو، کیونکہ وہ ڈپرائیوڈ ہے۔ عورت کے حوالے سے معاشرے کے اندر کتنی بڑی تبدیلی لے کر آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وراثت دی، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ پاکستان میں ابھی بھی عورت کو وراثت دینے میں بخیل ہیں لوگ۔ جو اتنا بڑا انصاف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا۔ پھر جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں، قرآن کے اندر ہدایت آ گئی ان کے لیے، یتیموں کے لیے آ گئی۔ پھر وہ الحکم تھا، الحکم ثانی قرطبہ کے اندر ہے جی، تو اس کا محل بڑھنا تھا، تو ایک بڑھیا تھی، اس نے اپنی جگہ اس کو بیچنے سے انکار کر دیا۔ وہ باہر صورت قاضی صاحب نے بھی کہا کہ نہیں ہو سکتا، مگر ایگزیکٹو نے اس کو توڑ تاڑ کر وہاں پر برابر کر دیا۔ پھر جب الحکم دیکھنے گیا اس جگہ کو تو قاضی صاحب ساتھ گئے۔ قاضی صاحب کو سخت تکلیف تھی اس بات کی کہ اس گڑیا کی جگہ زمین گرا دی، تو وہاں پر وہ بوری لے کر گئے اور اس نے بوری میں کہا اپنے سلطان سے کہ میں یہاں کی مٹی کچھ بھر لوں اس کے اندر، کیونکہ بڑی نیک جگہ ہے۔ جب مٹی بھر لی پوری بوری کے اندر تو سلطان سے کہا آپ اٹھائیں، ذرا سی مدد کیجئے۔ وہ بوری اٹھی نہیں، تو انہوں نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم نے ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کیا تو وہ قیامت کے دن توق کی طرح تمہارے گردن میں لٹکا دی جائے گی۔ یہ ہے انصاف۔ اور پاکستان کے اندر تو چلتا یہی ہے کہ قبضہ سچا اور دعویٰ جھوٹا۔ تو دیکھیں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میری بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، یہ پاکستان بن نہیں سکتا جب تک ہم غریب غربا کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے۔ یہ پاکستان بن نہیں سکتا جب تک ہماری بہنیں معیشت کے اندر کام نہیں کریں گی۔ اب تو زمانہ بدل گیا، اب تو ایمیزون کے اعتبار سے گھر بیٹھ کر یو کین کنٹریبیوٹ۔ معاشرے کے اندر حضرت عمر کا قول تھا، کسی نے پوچھا کہ جی اسلامی ریاست کیسے ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست یمن سے عدن تک ایک عورت زیور میں لیس جائے اور اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ کوئی اس کو راستے میں کوئی پوچھے گا یا کچھ لے لے گا۔ تو میں بہنوں سے کہتا ہوں یہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ معاشرہ وداؤٹ ہراسمنٹ بنائے، مگر میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے رہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن، اس سے بڑی مثال کہاں سے ملے گی؟ میں جتنے چیمبرز آتے ہیں، سب لوگ آتے ہیں میرے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ تم لاتے ہو یہ کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، اب میں اس کو کاروبار میں شامل کر رہا ہوں، سب مرد ہی مرد نظر آتے ہیں، کبھی یہ بھی مجھے آ کر کہو کہ یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو یہ میری بہو ہے، اس کو میں نے کاروبار میں شامل کیا۔ تو یہ اندر سے معاشرہ بدلے گا نا، یہ صرف نصیحتوں سے نہیں بدلے گا، یہ جینوئن باتیں ہیں، اس کے اندر خوبصورتی ہے، اس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ سب سے زیادہ ہراسمنٹ فری جگہ کون سی ہوگی سوائے میری بیٹی کے لیے میرا دفتر، سب سے زیادہ ہراسمنٹ فری ہے، سب سے زیادہ سیف ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کے اندر یہ چیزیں جو اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہیں ان کو لایا جائے۔ پھر انصاف کے بغیر نہیں ہوگا۔ پھر یہ تورات کے اندر سے یہ اسلامی قانون چل رہا ہے، an eye for an eye, a tooth for a tooth، مثال کے طور پر، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عیسیٰ نے دوسرا ایک رحم دلی کا جذبہ دیا، انہوں نے کہا جی کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال حاضر کر دو تاکہ معاشرے کے اندر تناؤ ختم ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے جتنے
قتل ہوئے تھے وہ معاف کیے، یہ معاف کرنے والی چیزیں ہیں، مگر قرضہ معاف نہیں کیا، انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی کسی کی جب تک قرضہ اس کا اتارا نہ گیا۔ اور یہ ایک پرنسپل لے ڈاؤن کیا کہ معیشت کے اندر ارتکاز دولت نہیں ہوگا، معیشت کے اندر اگر قرضہ لیا جائے گا تو واپس کیا جائے گا، معیشت کے اندر جیسے ابھی ہمارے بزرگ نے یہ فرمایا کہ اسلام نے تو بنیاد بدل دی نا کہ یہ پراپرٹی میری نہیں ہے، یہ پراپرٹی اللہ کی امانت ہے میرے پاس، یہ جب بنیاد بدل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ارتکاز نہیں ہو سکتا۔ اور ارتکاز آپ آج کل ہر طرف دیکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی زمینیں بکنی شروع ہوتی ہیں تو لوگ خرید کر انویسٹمنٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں، جن کو ضرورت ہے مکان بنانے کی ان کے لیے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، یہ ارتکاز ہے۔ دیکھیے دولت کس کو کہتے ہیں؟ دولت محنت کی فلوئڈٹی ہے، یعنی میں فرض کرو 4 گھنٹے محنت کر کے میں بازار میں جا کر یہ نہیں کہوں گا کہ جی مجھے آدھے گھنٹے کی محنت کے مجھے 5 آلو دے دیں، مجھے محنت کے روپے مل جاتے ہیں، اس زمانے میں سکے تھے، روپے مل جاتے ہیں، یہ ایکسچینج کا دور بن گیا۔ مگر اگر اس کو میں رکھ لوں اپنے پاس تو محنت کو میں نے منجمد کر لیا۔ اس وقت ارتکاز دولت جو ہے یہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ یہ زہر ہے، سرکولیشن آف منی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرضہ معاف نہیں کیا، قتل معاف کر دیے اور درگزر کیا بہت ساری چیزوں میں، مگر سرکولیشن آف ویلتھ کو اہمیت دی۔